بے اولاد پری اور راجا کا بیٹا۔ ایک راجا تھا، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس قدر پیار کیا کرتا تھا کہ کسی وقت بھی اسے اپنی آنکھوں سے دور نہ ہونے دیتا تھا، یہاں تک کہ رات کو بھی اپنے پاس ہی سلایا کرتا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ لڑکا اپنے باپ کے پاس سو رہا تھا کہ ایک پری ادھر سے گزری اور کھڑکی میں سے اسے دیکھ کر اندر چلی آئی۔ وہ بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ پری بے اولاد تھی، وہ اسے اٹھا کر پرستان میں لے گئی۔ جب لڑکے کی آنکھ کھلی تو وہ بہت حیران ہوا اور پری کو دیکھ کر ڈر گیا، مگر پری نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے پیار سے کہا، تم ڈرو نہیں، میں تمہیں اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گی، پریوں کے ناچ دکھاؤں گی، ان کے گانے بھی سناؤں گی، تم اپنے گھر سے بھی زیادہ اس پرستان میں خوش رہو گے۔ مگر لڑکے نے روتے ہوئے کہا، میں اپنے ابا کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے یہاں ڈر لگتا ہے۔ پری نے پیار کرتے ہوئے پوچھا، تمہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ کیا تم مجھ سے؟ لڑکے نے جواب دیا، ہاں، تمہارے پر مجھے بہت ڈرا رہے ہیں۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، میں ابھی اپنے پر غائب کر دیتی ہوں۔ اور اس نے منہ میں کچھ پڑھ کر اپنے شانوں پر پھونکا تو پر بالکل غائب ہو گئے۔ لیکن لڑکے نے پھر کہا، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، تم بھی جاؤ۔ پری نے جواب دیا، اچھا، تھوڑی دیر کے بعد میں بھی چلی جاؤں گی، اور ایک جادو کے ذریعے اسے سونے کے کپڑے پہنا دیے، اچھے اچھے کھانے کھلا کر جواہرات سے بنے ہوئے ایک تخت پر بٹھا دیا، اور بہت سی پریوں کو بلا کر ناچ اور گانے کا حکم دیا۔ جب لڑکے نے پریوں کا ناچ دیکھا اور ان کا گانا بھی سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اگر تم مجھے ہر روز اسی طرح پریوں کا ناچ دکھاؤ گی اور گانا بھی سنواؤ گی تو میں تم سے پھر کبھی نہیں ڈروں گا اور ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ پری نے خوش ہو کر جواب دیا، اگر تم میرے پاس رہو گے تو میں تمہیں بڑے بڑے ملکوں کی سیر بھی کراؤں گی۔ چنانچہ وہ ہر روز اسے پریوں کا ناچ دکھاتی، گانے سنواتی اور رات کو سیر کے لیے باہر بھی لے جاتی رہی۔ ایک رات کو وہ ہوا میں اڑنے والے جادو کے سنہری تخت پر بیٹھے ہوئے افریقہ کے جنگلوں کی سیر کر رہے تھے کہ پری نے اس لڑکے سے کہا، افریقہ کی یہ جنگل جو تمہیں نیچے نظر آ رہے ہیں نا، یہ تمام دنیا کے جنگلوں سے بڑے ہیں، اور ان میں بڑے بڑے خوفناک جانور اور جادو کے درخت بھی ہیں۔ لڑکے نے حیرت سے پوچھا، جادو کے درخت؟ تو پری نے جواب دیا، ہاں ہاں بالکل، جادو کے درخت، مگر تم انہیں دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ لڑکے نے کہا، تم پری ہو نا اور جادو بھی جانتی ہو، کیا تم بھی نہیں دکھا سکتی؟ پری نے جواب دیا، میں دکھا تو سکتی ہوں مگر دکھانا نہیں چاہتی۔ لڑکے نے پوچھا، پر وہ کیوں؟ تو پری نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں انہیں دور سے دیکھوں گا نا، مگر پری نے جواب دیا، نہیں۔ لڑکے نے کہا، تم اگر مجھے وہ درخت نہ دکھاؤ گی تو پھر میں تمہارے پاس پرستان میں نہیں رہوں گا۔ پری یہ سن کر کچھ اداس سی ہو گئی اور کہنے لگی، اچھے لڑکے ضد نہیں کیا کرتے۔ مگر وہ لڑکا نہ مانا اور کہنے لگا، نہیں، میں ضرور دیکھوں گا۔ پری نے جب دیکھا کہ وہ ضد کر رہا ہے اور بغیر دیکھے وہ چین نہیں لے گا تو وہ اسے وہاں لے جانے کے لیے تیار ہو گئی جہاں جادوئی درخت تھے، اور تخت کی کوئی ایسی کل گھمائی کی کہ وہ آپ سے آپ نیچے اترنا شروع ہو گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک چھوٹے سے میدان میں جا پہنچے۔ پری نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، وہ دیکھو، سامنے جو درخت نظر آ رہے ہیں نا، وہ جادو کے درخت ہیں، میں تمہیں ان کے نزدیک لے چلتی ہوں، مگر تم 1 منٹ کے لیے بھی مجھ سے الگ مت ہونا۔
ورنہ تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ لڑکے نے کہا بہت اچھا، اور پری نے اسے ان درختوں سے کچھ فاصلے پر کھڑا کر دیا اور کہنے لگی دیکھو وہ جو سامنے جو درخت نظر آ رہے ہیں نا، انہیں ڈنگ مارنے والے درخت کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یا جانور ان کی کسی ٹہنی یا پتے سے ذرا سا بھی لگ جائے تو یہ فوراً پتے کی نوک یا ٹہنی کے ذریعے ایسا ڈنگ مارتے ہیں کہ 2 ہی منٹ میں وہ انسان یا جانور مر جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے تھوڑی دور اور آگے لے گئی اور ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگی اور یہ درخت جو سامنے والے بڑے پتھر کے پیچھے نظر آ رہا ہے نا، یہ بھی جادو کا درخت ہے۔ اسے گوشت خور درخت کہتے ہیں۔ یہ بڑا ظالم ہے۔ جب کوئی آدمی یا جانور اس کے قریب جاتا ہے تو اس کی شاخیں ان کی طرف بڑھتی ہیں اور ان کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس زور سے دباتی ہیں کہ وہ جانور یا شخص مر جاتا ہے اور پھر یہ اس کا تمام گوشت کھا جاتے ہیں۔ لڑکے نے ڈر سے کانپتے ہوئے کہا اچھی پری، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھر لے چلو، مجھے ان درختوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ مگر پری نے جواب دیا تم ڈرو نہیں، جب تک تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابھی ایک درخت اور باقی ہے، وہ بھی دیکھ لو تو پھر واپس چلیں گے۔ اور وہ پھر چل پڑے اور صبح ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے تک وہ چلتے ہی رہے۔ آخر وہ جگہ بھی آ گئی اور پری نے لڑکے کو ٹھہراتے ہوئے کہنا شروع کیا یہ ٹوٹا ہوا درخت جو تم زمین پر یوں ہی پڑا ہوا دیکھ رہے ہو، یہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، یہ بڑا مکار درخت ہے، یہ خود لیٹا ہوا ہے۔ اگر اس وقت کوئی جاندار اس سے ذرا سا بھی ٹکرا جائے تو یہ فوراً اسے اپنی شاخوں میں جکڑ کر سیدھا کھڑا ہو جائے گا اور اس جاندار کا تمام خون چوس لے گا۔ اسے خون پینے والا درخت کہتے ہیں۔ یہ تینوں قسم کے درخت جو آج تم نے دیکھے ہیں دنیا کے عجیب و غریب درخت ہیں۔ صبح ہونے والی تھی اور وہ روشنی ہونے سے پہلے ہی گھر پہنچ جانا چاہتے تھے، اس لیے وہ جلد ہی جادو کے تخت پر بیٹھ گئے اور تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچ گئے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ راجا کا بیٹا اپنے ماں باپ کو بہت یاد کرتا تھا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ پری اسے کبھی بھی اس کے گھر واپس نہیں پہنچائے گی، اس لیے اس نے پری سے بھی کچھ نہ کہا اور وہاں پر اپنا وقت گزارتا رہا۔ کافی عرصے کے بعد پری کے گھر میں بھی ایک بہت خوبصورت لڑکا پیدا ہو گیا۔ شروع میں تو راجا کے لڑکے نے کوئی خیال نہ کیا، مگر جب اس نے اپنی قدر کم ہوتے دیکھی تو اس نے پری سے التجا کی کہ وہ اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئے، کیونکہ اس کے ماں باپ بہت روتے اور پریشان ہوتے ہوں گے۔ یقیناً اپنے بیٹے کے کھو جانے کے غم میں وہ نڈھال ہو رہے ہوں گے۔ پری اب چونکہ ماں بن چکی تھی، اس کے دل میں رحم آ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ میں بھی تو اپنے بیٹے کو کبھی کھونا نہیں چاہوں گی، اس لیے پری نے خوشی سے اس کی التجا کو قبول کر لیا اور اسے اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑائی۔ اس نے راجا اور رانی سے معافی مانگی اور بتایا کہ وہ بے اولاد تھی۔ رات کے وقت ان کے محل کے آگے سے گزرتے ہوئے اس نے جب لڑکے کو دیکھا تو اس کو اپنا بیٹا بنانے کی خواہش میں وہ اٹھا کر لے گئی، لیکن چونکہ وہ خود ماں بن چکی ہے اس لیے وہ جان گئی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے بنا زندگی نہیں گزار سکتے، تبھی وہ ان کے بیٹے کو ان کے پاس چھوڑنے آئی ہے۔ راجا اور رانی جو اپنے بیٹے کے گمشدہ ہو جانے کے بعد پاگلوں کی طرح رویا کرتے تھے، جب بیٹے کو دوبارہ پایا تو بہت خوش ہوئے اور اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، ساتھ ہی انہوں نے پری کو معاف بھی کر دیا۔ اس طرح راجا رانی اپنے بیٹے کو پا کر اور وہ پری اپنے بچے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔